بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد کفوا احد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والأنطر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر امام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنما طرقت عين الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير وشبر الذي سمت أمه حيدر إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب والعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال الله عز وجل في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سبھی کو اطلاع ہے اور مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، مجلس
ایصال ثواب کی ہے۔ ایصال ثواب کی مجالس میں ہم دو کام کرتے ہیں، ایک موت کا تذکرہ ہوتا ہے اور دوسرا فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیوں دو ہوتے ہیں تذکرے؟ کیوں دو ہوتے ہیں؟ موت کا اور فضائل کا۔ مجلس سے مصائب تو وہ کامن ہے، ہونا ہی ہے۔ خوب، فضائل اور موت یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فضائل اور موت۔ فضائل کی اوج بلندی یہ ہے، فضائل کی بلندی یہ ہے کہ دل تڑپتا ہے کہ علی کو دیکھے۔ فضائل ہو، عشق آئے، عاشق وہی ہے جو اپنے معشوق کا دیدار کرے، ورنہ وہ عشق ہی نہیں ہے جس میں معشوق کو دیکھنے کی تڑپ نہ ہو، یہ عشق ہے۔ فضائل عشق کا نام ہے اور عشق کی انتہا کو دیدار کہتے ہیں، اور موت اس دیدار کے نتیجے کا نام ہے۔ یعنی میں کھل کر بتاؤں، عشق جب زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان زیادہ تڑپتا ہے، مولا کو دیکھوں، اور مولا کو دیکھنے کا ایک راستے کا نام ہے موت۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے، تین چیزیں بتائیے، میں دو بتاؤں گا حدیث کی، ایک چیز میں چھوڑے دیتا ہوں تاکہ آپ خود سرچ کر کے وہ چیز حاصل کریں۔ تین چیزیں، جو بھی مولا کائنات سے سچی محبت کرتا ہے اپنے آخری وقت مولا کائنات کو دیکھے گا، صرف دیکھے گا نہیں، پہچانے گا، دیکھے گا بھی۔ سوال یہ ہے کیسے پہچانے گا؟ کیسے پہچانے گا؟ عشق اگر سچا ہو، ماں کی طہارت ہو، تو عزیزان گرامی امت کے باپ پہچان میں آ ہی جاتا ہے۔ بتا دوں، آگے بڑھوں، سنو گے؟ فضائل سنو گے نا؟ کچھ بولو، تھوڑا قریب آ جاؤ، اس لیے کہ خلیفتہ بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ کیوں ہے؟ صلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیے۔ کیوں صلوات اتنی دھیمی آواز سے کیوں ہے؟ زور سے صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہو جاتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ زور سے صلوات پڑھنے سے نفاق جو دل میں ہوتا ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں زور سے صلوات بھی ہو، آواز بھی گونجے، اور وہ آواز پلٹ کے پھر ہمارے کانوں میں بھی آئے اور نفاق بھی باقی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ صلوات ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صلوات رحمت بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ آیت اللہ حسین گنجی اشتہاردی نام ہے ایک بڑی شخصیت کا، اب بھی زندہ ہیں، قم میں ہوتے ہیں۔ آیت اللہ حسین گنجی اشتہاردی، وہ کہتے ہیں صلوات میں سارے اعتقاد جمع ہو گئے ہیں۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ ہمارے اعتقاد کتنے ہیں؟ عقائد کی بحث کتنی ہے ہماری؟ کون بتائے گا؟ 5 ہے۔ یہ پانچوں کے 5 صلوات میں پائے جاتے ہیں۔ اللہم یہ کہہ کر توحید کا ہم اقرار کرتے ہیں، توحید کا پرچار کرتے ہیں، اور صلی علی یعنی درود جس کو بھیجنا ہے اسی کو بھیجتے ہیں، اور یہ عدالت ہے۔ امامہ جہاں ہونا ہے وہاں رکھنا عدالت ہے، انگوٹھی جہاں پہننا ہے وہاں پہننا عدالت ہے،
عزیزان گرامی ٹوپی نکال کر پیروں پر پہن لوں تو یہ ٹوپی پر ظلم ہے، یہ ٹوپی کو عزت نہیں بخش رہے ہیں، ٹوپی پر ظلم کر رہے ہیں۔ چپل اٹھا کر سر پر رکھ لوں تو ہم چپل کی عزت نہیں بڑھا رہے ہیں، چپل کی عزت گھٹا رہے ہیں۔ جس کو جہاں ہونا ہے وہی رکھنا ہے۔ غلطی سے جو صاحب حیثیت نہیں ہے ان کو عزت دے دو گے۔ عزیزان گرامی یقین جانیے تمہاری زندگی میں جو حیات ہے جو جی رہے ہو وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ یقین جانیے جس کو جہاں رکھنا ہے وہی رکھیے۔ اب اللہ جس کو درود بھیجنا ہے اسی کو بھیج رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عدالت ہے۔ پیغمبر کا نام لے کر نبوت، رسالت، اور بتا دوں قیامت کہاں ہے صلوات میں سنو گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مر گئے ختم، بعض لوگ کہتے ہیں مر گئے ختم، یہاں سے کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ درود بھیج کر پیغمبر کو یہ بتا رہا ہے۔ درود میں کیا کہا اللہ نے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یصلون، یہ فعل مضارع، ادبیات عربی میں اس کو کہتے ہیں ہمیشہ، یعنی جب تک اللہ ہے تب تک یہ درود و پاک، تب تک یہ ہمیشہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں مضارع، پرزنٹ اینڈ فیوچر کا صیغہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرزنٹ اینڈ ہمیشہ، یعنی یہاں ہم صلوات پڑھتے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب برزخ ہے، اس کا مطلب آئمہ ہے، اس کا مطلب قیامت ہے۔ تو 5 ہوئے نہیں ہوئے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور اس ایام میں جو فضائل پڑھے جاتے ہیں وہ چوتھے امام کے ہیں۔ میں آ رہا ہوں، فضائل جو ہے اہل بیت کے در کے ہم نوکر بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ جتنی درود پاک، جتنا صلوات میرے چوتھے سرکار نے پڑھے ہیں، ہمارے چوتھے امام جتنا درود پاک کا ورد کیے، الحمدللہ یرحمک اللہ یغفر اللہ لک۔ سنیے گا کیا عرض کر رہا ہوں؟ جتنے صلوات کا ورد ہمارے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین امام کے القاب پر ہماری جانیں قربان ہو۔ اللہ نے انبیاء کے لیے کہا، کس کے لیے؟ انبیاء کے لیے کہا لنا عابدون۔ کیا کہا؟ ہمارے لیے وہ عابد ہیں۔ کیا کہا؟ عابد۔ انبیاء کی حد کہاں تک پہنچی؟ کہاں تک پہنچی؟ عابد تک پہنچی۔ انبیاء کا ہر نبی، انبیاء میں ہر نبی کہاں تک پہنچا ہے؟ عابد تک پہنچا ہے۔ سنو گے؟ عابد تک پہنچا ہے۔ میرے چوتھے امام زین العابدین ہیں۔ عابد عبادت گزار، زین العابدین یعنی عابد یعنی بندوں کی زینت، عابدوں کی۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ ابھی بتایا میں۔ کس کو؟ انبیاء کو۔ انبیاء کی زینت کا نام ہے زین العابدین۔ اچھا اب آگے بڑھوں۔ سید الساجدین، اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں کے لیے ساجدین۔ اللہ فرشتوں کے لیے کہہ رہا ہے، ان کی انتہا یہ ہے کہ وہ ساجد ہیں، سجدہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور ہمارے چوتھے امام سید الساجدین، سید کہتے ہیں سردار، ملک، فرشتے ساجدین ہیں۔ چوتھا امام سید الساجدین ہے۔ اور سب سے زیادہ صلوات چوتھے امام پڑھے ہیں، سب سے زیادہ صلوات چوتھے امام پڑھے ہیں کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی
چونکہ ابھی کربلا کا تذکرہ ہوا ہے، میں اپنی اس فضیلت اور موت، یہ دو ٹاپک ہیں، یہ دو ٹاپکوں کے مجسمے کا نام ہے کربلا. سمجھے آپ؟ یہ دو ٹاپک کون سی؟ فضیلت اور موت، یہ دونوں کہاں ملیں گی ہمیں؟ کربلا میں. کربلا خود کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے کربلا؟ اس اینگل سے غور کریں، اس اینگل سے. اب مجھے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، پھر میں آ رہا ہوں، مجھے بہت پڑھنا ہے آج، آپ کو کچھ سمجھانا ہے اور مجھے بھی کچھ سمجھنا ہے. غور سے سنیے گا. کربلا محبت کے عروج کا نام ہے. کربلا نفرتوں کے بھی عروج کا نام ہے. سمجھے؟ کربلا سنت نبی کے اجرا کا نام ہے. کربلا زمانہ جاہلیت کے سنتوں کے اجرا کا نام ہے. غور فرمایا آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ کربلا سنت نبی کے اجرا کا نام ہے، اور کربلا زمانہ جاہلیت کے رسوم کے اجرا کا نام ہے. اور آگے بڑھیں گے، اس کو سمجھاؤں پہلے. سمجھو گے کیا سمجھا آپ نے یہاں پر؟ سنت نبی، جب بھی جنگ ہوتی تھی، جب بھی آواز دے کر بلایا جاتا تھا، بلال اذان دو، کیا کہتے تھے؟ بلال اذان دو. جنگ خیبر جانا ہے، بلال اذان دو، لوگوں کو جماؤ. فتح مکہ خواب دیکھا ہوں، بلال اذان دو. خیبر احد جانا ہے، بلال اذان دے کر لوگوں کو جماتے تھے. معلوم ہے معاویہ کو خط لکھے مولا کائنات، اے معاویہ میرے پاس آج بھی وہ تلوار ہے جس سے میں نے تیرے فلاں رشتہ دار کو مارا ہوں. معاویہ نے وہ خط دیکھا، غصے میں آ کر کھڑے ہو کر کہا کہ یہ علی جو آیا تھا نا، اذان کی آواز سن کے آیا تھا. کیا سن کے آیا تھا؟ میں اذان مٹا دوں گا، میں اذان مٹا دوں گا. اور موضوع خشک ہے تو مجھے اشارہ کرو، میں بدل دیتا ہوں، فضائل میں آتا ہوں. پھر میں کچھ اور بتا رہا ہوں، سنیے گا. کربلا سنت رسول کے اجرا کا نام ہے. کربلا زمانے جاہلیت کی رسموں کے اجرا کا نام ہے. جاہلیت میں ڈھپکیاں ہیں نا، ڈھپکیاں ہم یہاں بولتے ہیں، وہ استعمال کر رہا ہوں لفظ. پیٹ کر، آوازیں نکال کر، عجیب و غریب اشعار پڑھ کر لوگوں کو جماتے تھے جنگ کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جیسے ہی صبح عاشور ہوئی، پوری رات حضرت حر کشمکش میں تھے، کہاں جاؤں، جنت کدھر ہے، جہنم کدھر ہے، سوچ رہے تھے. جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، ایک طرف گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، آذان ادھر بھی ہوئی، آذان کے ساتھ ساتھ ڈھپکیاں مارے جا رہے تھے. یعنی سنت جاہلیت کا اجرا ہو رہا تھا. اور اس طرف خالص ترین آواز نبی میں ہم شکل نبی جیسے ہی آذان دیے، حر سمجھ گئے سنت نبی کہاں اجرا ہو رہی ہے، سنت جاہلیت کہاں اجرا ہو رہی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. یہ کربلا ہے. یہ کیا ہے؟ کربلا ہے. اب میں ایک عنوان چھیڑوں گا، وہ ہے ابھی میں نے جو آیت دوسری باری جو سرنامہ کلام قرار دیا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کا مزہ چکھتا ہی ہے. کون ہے؟ نفس. چکھتا کون ہے بھائی؟ نفس. کربلا سے پہلے دیکھو، کربلا کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کی جائے گاہ کا نام ہے عزیزان گرامی. کربلا نہ ہوتی تو کچھ آیتوں کو تفسیر نہ ملتی. کربلا سے پہلے جو حدیثیں آئی ہیں، موت کا تذکرہ ڈھونڈو ان حدیث میں. مومن کے لیے موت ایسے ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جانا. پھول سے، ایک روایت میں پہلے مومن کو جنت دکھایا جائے گا، پھر اس کی روح قبض کی جائے گی.
خوشبو کس سے سونگھتے ہیں؟ ناک سے۔ جنت دیکھتے کس سے ہیں؟ آنکھ سے۔ کربلا سے پہلے جو حدیثیں آئی ہیں وہ حدیثوں میں آئے آنکھ سے جنت دکھایا جائے گا، ناک سے۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ذائقۃ الموت کا مزہ ہر نفس چکھتا ہے۔ یہ بتائیے چکھنا کس سے ہوتا ہے؟ چکھنا کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ چکھنا کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ احادیث میں کربلا سے پہلے کہیں ذائقہ موت کا تذکرہ نہ تھا۔ کربلا میں ایک چچا نے پوچھا بھتیجے سے، بیٹا بتاؤ موت کیا ہے؟ تو بھتیجے نے کہا چاچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، اگر قاسم نہ بتاتے اس آیت کو تفسیر نہ ملتی۔ صلوات پڑھے محمد۔ موت کا مزہ کون چکھتا ہے؟ نفس چکھتا ہے۔ اگر ایک میت پڑی ہو، میں جاؤں قریب، میں کہوں بھائی بول، تو بولے گا وہ؟ میں کہوں گا بھائی موت کسے آتی ہے؟ بولیے موت کسے آتی ہے؟ بولا کس سے جاتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی زبان سے بول، موت تو نفس کا ہی ہے۔ میں کہوں گا بھائی ہاتھ تو ہلائے گا۔ بھائی موت کس کو آتی ہے؟ موت کس کو آتی ہے؟ ہاتھ کو تو نہیں آتی۔ میں کہوں گا بھائی ہاتھ تو ہلا، نہیں۔ آپ کہیں گے نا بھائی جب نفس موت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ عجیب انسانوں کی حالت ہے۔ کسی کمرے میں مردار کو رکھ دو، ایک مردے کو، پھر کہو کسی جا کے سو جا، کوئی سوئے گا؟ وہ اپنے بیٹھے ہوئے مکھی کو نہیں ہٹا سکتا۔ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے جب وہ زندہ ہو، زندے کے ساتھ سو لے گا انسان، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن مردے کے ساتھ۔ میں کہوں گا ہاتھ کیوں نہیں ہلاتا، پیر کیوں نہیں ہلاتا؟ حضور جب نفس موت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو کوئی اعضاء میں سے عضو کام نہیں کرے گا۔ یہی تو ہم کہتے ہوئے آئے ہیں علی نفس رسول ہے، علی نفس رسول ہے۔ رسول کو اس کے نفس سے جدا کر دو گے تمہیں رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ رسالت کے نفس کا نام ہے ولایت۔ ولایت کو رسالت سے جدا کر دو گے تو وہ رسالت کیا ہوگی؟ مردہ رسالت ہوگی، یقیناً مردہ رسالت ہوگی۔ عزیزان گرامی، رسالت تک اگر پہنچنا ہو تو پہلے نفس ڈالو، ولایت کو مانو تاکہ رسالت کام کر سکے۔ بغیر اس کے وہ ملنے والا دنیا کا رولز ہے۔ اجالا اس وقت آیا ہے دنیا میں جب سورج ہو۔ سورج رسال کا نام ہے اور روشنی ولایت کا نام ہے۔ عزیزان گرامی بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ کچھ تاریخی گفتگو کریں آج، سمجھیں گے آپ؟ یا پھر فضائل پڑھ کے نکل لوں؟ کیا آپ جلدی ڈیسیشن دیجئے مجھے۔ جی تاریخ پڑھوں؟ پہلے خلیفہ ہے نا، پہلے خلیفہ کا اینڈنگ تھا، شام جیت گئے۔ کیا جیت گئے؟ شام جیت گئے۔ تو شام کا گورنر بنائے پہلے خلیفہ یزید بن ابو سفیان کو۔
کس کو بنائے؟ یعنی معاویہ کا بڑا بھائی. یہ کب کی بات ہے؟ 13 ہجری کی. 13 ہجری کی. یاد رکھیے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں نا، یہ چیزیں جو جس کو بولتا ہوں یاد رکھو، نتیجے میں وہ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. کتنی ہجری میں؟ 19 ہجری میں کرونا آیا، وائرس آیا وہاں ایک، ہاں شام میں وائرس آیا. وہ وائرس میں طاعون بولتے ہیں اس کو عربی میں، وائرس کو طاعون میں یہ یزید بن ابو سفیان مر گیا. اس کا بھائی کون تھا؟ معاویہ. عمر کا زمانہ آ گیا. پھر یہاں پہلے خلیفہ بھی چل بسے، وہاں ان کا گورنر بھی کتنے سے کتنے تک گورنر تھے وہ؟ 13 to 19. کتنے سال؟ 6 سال. بات کون آئے؟ عمر نے کس کو بنائے خلیفہ؟ وہاں گورنر کس کو بنائے؟ معاویہ کو بنا دیے. معاویہ کس سن میں بیٹھا؟ تو تاریخ پسند نہیں آ رہی، شاید لوگوں کو اٹھ کے جا رہے ہیں. میرے ساتھ ہے نا؟ سمجھنا چاہتے نا کچھ؟ ایک عجیب و غریب منزل میں لے کے جا رہا ہوں. یہ ابھی جو شروع ہو رہے ہیں نا 11 محرم کے بعد، بی بی زینب اور بی بی زینب کے بعد امام سجاد، یہ کاروان کربلا سے کوفہ، کوفہ شام میں فتح کیسے ہوئی؟ شام کیا تھا؟ شام کس بلا کا نام تھا؟ یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یزید بن ابی سفیان 13 سے 19 تک بیٹھا رہا گورنر بن کے. اس کے مرنے کے بعد خلیفہ دوم نے معاویہ کو گورنر بنایا. معاویہ 19 سے 60 ہجری تک، ہاؤ مچ ایئرس؟ 60 تک، یعنی کتنے سال ہوئے؟ 19 سے 60، صحیح بول رہے ہیں تقریباً. خوب. اس کے بعد یزید بیٹھا. کل کتنے سال کا ان کا دورہ تھا؟ یزید چھوڑو، یزید کا ہٹا دو، معاویہ تک کتنے سال کا دورہ تھا؟ 13 سے 60 ایئرس. 13 سے 60 ایئرس، 40 سے زیادہ سال. یہ 40 سے زیادہ سال ایک جگہ حکومت کر رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں معلوم ہے؟ ہم رسول کے رشتہ دار. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم رسول کے رشتہ دار. معاویہ کی بہن رسول کی بیوی تھی، معلوم ہے آپ کو؟ معاویہ کی بہن یزید کی پھپھو رسول کی بیوی تھی، زوجہ تھی. ان کو ہمارا سلام. ام حبیبہ. جب ایک مرتبہ کیا ہوا تھا، مکے میں قحط آ گیا تھا، بارش کچھ نہیں. رسول ہجرت کر چکے تھے، بہت دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی. لوگ آئے، کیا کرے، چلو پیغمبر کے پاس جاتے ہیں جو مدینے میں، وہ دعا کریں گے بارش آ جائے گی. ہمارے دشمن ہیں بھائی، کہاں سے دعا کریں گے؟ تو ابو سفیان بولے جتنی بھی دشمنی ہو، میرے داماد تو ہیں میرے. اور سسرال کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے. سب کو چھوڑ کے ابو سفیان پہنچ گیا. جیسے ہی مدینہ پہنچا، رات تک انتظار کیا مدینے میں وارد ہونے کے لیے. جو دشمن تھا نا بھائی. رات کو داخل ہوا، صبح کا پہرا تھا، رسول کے گھر پہنچا، اس کمرے میں پہنچا جس میں اس کی بیٹی رہتی تھی. کہا بابا تم آ گئے؟ بابا تم آ گئے؟ ہاں بیٹی میں آیا ہوں، ایک بڑا کام ہے اس لیے آیا ہوں. اب جہاں رسول بیٹھتے تھے نا، وہاں بیٹھنا چاہا. وہاں بیٹی نے کہا بابا 1 منٹ، بستر لپیٹ دی. کہا کیوں؟ مسند رسالت پر تو بیٹھنے کے قابل نہ ہے. مسند رسالت پر تو بیٹھنے کے قابل نہ ہے. اسے کہتے ہیں ام المؤمنین. سازشیں رچنے والے کو ام المؤمنین نہیں کہتے. سالم ہاتھ پڑھے محمد آل. پتہ نہیں کہاں تک آپ سوچ سمجھ رہے ہیں گے. خوب کیا عرض کر رہا تھا میں، بات کہاں تھی جی؟ مسند کی بیٹھنے کی بات نہیں، اصل تاریخ ہو رہی ہے. یزید اور معاویہ کا بھائی یزید.
13 ہجری میں 13 ہجری میں شام جیتے. جیتنے کے بعد یزید کا طیبہ بھی یزید تھا نام اس کا, اس کے حوالے کیے گورنری تو رہنا. وہ یزید کے بعد اس کا بھائی کون؟ معاویہ. معاویہ کے ہاتھ میں 60 ہجری تک. اس تک کیا بتایا اس نے؟ یزید کے بھائی معاویہ نے ہم رشتہ دار ہیں. کیسے رشتہ دار سمجھ گئے نا؟ ہماری ایک پھوپھی, ہماری ایک بہن رسول کی زوجہ ہے اور معرفت والی تھی, خود ان باپ کو نہیں مانتی تھی. ایسی زوجہ تھی. ہم ہی رشتہ دار ہیں. کیا کہا؟ ایک ہوتا ہے ہم رشتہ دار, ایک ہوتا ہے ہم ہی رشتہ دار ہیں. تو شام والے صرف یہی مانتے تھے رسول کے رشتہ دار مینس معاویہ, معاویہ کا بڑا بھائی یزید, یہی ذہن میں تھا. اسلام مینس معاویہ, معاویہ کا بڑا بھائی یزید. خلیفہ مینس, سمجھو معاویہ کو تو خلیفہ کو سمجھ جائیں گے. ان کے ذہنوں میں یہ باتیں تھیں. اہل بیت کی دشمنی ان کے ذہنوں میں ڈال دیا. علی اسلام کا دشمن, نعوذ باللہ بذالک. کس نے کہا؟ ان کے ذہنوں میں بٹھایا, شام والوں کے ذہنوں میں. مخالفت کوٹ 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 کر بھرا. 60 ایئرس مینس ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد 60 سال کا ہو جاتا ہے. ایسا ہی نہیں ہے. 4 کو 5 سال کا مطلب 5 سال میں بالغ, 15 سال میں بالغ ہونے کے بعد 60 ایئرس کا ہو جاتا ہے. ایک نسل کو سمجھائے ہم ہی رسول والے ہیں, ہم ہی نبی والے ہیں, تبھی تو تیار ہوئے. حضور ہم جا رہے ہیں جنگ کے لیے, چہارشنبہ ہے, جمعہ راستے میں پڑ رہا ہے, تو کیا کرے؟ جمعہ تو کیا کرے؟ معاویہ نے کہا آج ہی پڑھ لو. جمعہ کچھ نہیں کہے. کیوں نہیں کہے؟ چونکہ اسلام یعنی معاویہ. کیا سمجھتے تھے؟ اسلام یعنی, کسی میں ہمت نہیں تھی اشکال کرنے کی. کیوں؟ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اسلام یعنی ان کو دیکھا تھا, ان کے کردار کو اسلام سمجھتے تھے, ان کے کردار کو. عزیزان گرامی, ان کے ذہنوں میں کیا بھرا ہوا تھا؟ اسلام یعنی معاویہ. اسلام کے دشمن کون؟ اب سن 61 ہجری میں, میرے ساتھ ہے نا, سفر کے مہینے میں, فرسٹ سفر کو, اب یہ لوگ کریں تمہارا دشمن کون؟ شام کے دشمن کون؟ علی. مخالفت کون کرتا ہے اسلام کی؟ ان کو جو کہہ رہے تھے وہ لوگ علی نا. اور علی کا بغض ان کے دلوں میں کتنا تھا. سادے بندے تھے وہ. اگر آپ کے ذہن میں بتایا جائے فلاں دشمن ہے, فلاں دشمن ہے, فلاں دشمن ہے, فلاں دشمن ہے, وہ آئے گا تو آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ یقین جانیے بغض ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. کتنا بغض ہوگا. اب آوازیں بلند ہوئی, تمہارا یہ جو 40 42 45 سال کے دشمن تھے نا, ان کو خلیفہ نے مار دیا ہے, وہ لوگ اب آ رہے ہیں, جتنا تمہارے دل میں بغض ہے مارو. اب یہ لشکر آیا. قرآن کی ایک آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قرآن مجید کی آیت ہے, جب حق آتا ہے نا, باطل خود بخود ختم ہو جاتا ہے. رات کی تاریکی سورج طلوع ہوتے ہی خود بخود ختم ہوتے. کوئی رات کی تاریکی کو بھگاتا ہے؟ بولیے مجھے, کوئی بھگاتا ہے؟ بلکہ کیا ہو جاتا ہے, خود بخود چلے جاتی ہے. جب یہ کاروان شام پہنچا, میرے ساتھ ہے نا, یزید نے ایک چالاکی یہ کی کہ ہم انہیں کیا کریں گے, دربار سجانے کے چکر میں باہر رکھیں گے, تماشائی بنائیں گے. وہ سوچ رہا تھا, اس کی فکر تھی. اسے کیا معلوم, مکروا و مکر اللہ, اللہ خیر الماکرین. تم بھی سازش رچتے ہو, اللہ کی بھی حکمت ہوتی ہے.
حکمت پروردگار یہ تھی زینب باہر ہو، سید سجاد لوگوں کے بیچ میں ہو۔ سید سجاد کے پاس ایک شامی آیا، بڈھا شامی آیا، آنے کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے دشمن ذلیل ہوئے۔ کیا کہا؟ امام سید سجاد نے کہا چچا آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے باطل خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ چچا قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ تمہارا تعلق قرآن سے کب ہے؟ کیا کہا اس بڈھے نے؟ تمہارا تعلق قرآن سے کب ہے؟ چچا میں پوچھ رہا ہوں جانتے نہیں جانتے؟ کہا بالکل جانتے، میں حافظ قرآن ہوں۔ کہا اچھا حافظ قرآن ہے؟ آپ نے سنا چچا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ ہاں وہ قربا کون ہے؟ اب تک تو سنتے آ رہے تھے معاویہ ہیں۔ کیا نسبت ہے؟ ان کی بہن رسول کی زوجہ۔ ہم کو نہیں معلوم، ہم ان کے نواسے ہیں، ہم ان کے آل میں ہیں۔ اچھا آپ آل میں ہیں؟ چچا پڑھے آپ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ ہاں میں تو پڑھتا رہتا ہوں۔ کہ اہل بیت کون ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ کہ وہ ہم ہیں۔ چچا قرآن کا تعلق ہے نا؟ ہاں وہ سر دیکھو۔ کہاں وہ سر ہے؟ غور سے سنو کیا کہہ رہا ہے، غور سے سنو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ چچا دیکھیں ہم کٹ جاتے ہیں، قرآن سے جدا نہیں ہوتے۔ ذہن میں کچرا بھرا ہوا تھا باطل کا، حق کی باتیں آئی کچرا خود بخود آواز بلند کیا اس نے، یزید تجھ پر لعنت، جیسی فکر تیرے پاس ہے جن کے پاس وہ فکر ہے اس پر لعنت۔ اس ضعیف نے کہا، سب لوگ جمع ہوئے، کیا بک رہا ہے؟ خلیفے کو گالی دیتا ہے، لعنتیں پڑھتا ہے۔ کہ سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر عابد بیمار اپنے آپ کو سنبھالے، سنبھالنے کے بعد کہا انا ابن الحسین، میں کس کا بیٹا ہوں؟ حسین کون ہے؟ من سید شباب اہل الجنہ، میرا بابا جنت کے جوانوں کے سرداروں میں سے ایک ہے۔ تو وہ سرداروں سنے کہ سرداروں میں سے ایک ہیں تو اس کا مطلب ہمارے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ کہ نہیں، رسول نے فرمایا صرف حسن اور صلوات پڑھے محمد۔ ذہن سے کچرا دور ہوا، ذہن سے کچرا دور ہوا، کچرا دور ہوا۔ 3 دن یزید کیا سوچا تھا؟ بتاؤ میرے بھائیو، کیا سوچا تھا؟ کیا سوچا تھا؟ ذلیل کرنا۔ اسے کیا معلوم؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور امام سید سجاد نے کہا اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ اور دوسرا جملہ کیا کہا مولا سجاد نے؟ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ شام میں ایمان کیا ہے بتایا، 3 ڈیز، کتنے ڈیز؟ پھر دربار میں وارد ہوئے، پھر دربار میں وارد ہوئے۔ یزید نے ایک بندے کو کھڑا کیا، بول جتنا بول سکتا بول، مولا کے خلاف جتنا بول سکتا ہے بول مولا کے خلاف۔ یزید نے ایک بندے کو تیار کیا، بول جتنا بول سکتا خلاف بول، بولتا رہا۔ سید سجاد تھوڑا مسکرا کر کہا کچھ پیسوں کے لیے اللہ کی مرضی چھوڑ کر اس لعین کی مرضی لے رہا ہے، رضایت پروردگار چھوڑ کر اس کی رضایت، اس کی رضایت لے رہا ہے، جس کے سامنے شراب کی بھرمار ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جس کے سامنے
پھر مولا خطبہ دیے. پھر مولا یہ 3 دن کیا تھے اس سے پہلے کے؟ یاد ہے نہیں ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ 3 دن پاک کیے ذہنوں کو، پھر خطبہ دیے. پورے خطبے میں عزیزان گرامی میں ایک نکتہ بولنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ دیجئے گا، کوئی نہیں بیٹھے گا، کچھ دیر بعد نکتہ دوں گا. دیکھتے ہیں کیا کتنی آپ کی ذوق سماعت ہے. عزیزان گرامی سب روتے رہے، سب روتے رہے، سب روتے رہے. یزید کے ہاتھ پیر کانپتے رہے، سب روتے رہے، یزید کے ہاتھ پیر کانپتے رہے. باپ نے کیا کہا تھا خط علی کو دیکھ کر؟ خط علی کو دیکھ کر باپ نے کیا کہا تھا؟ جنگوں میں اذان کی آواز سن کر علی آیا تھا، میں اذان کو مٹا دوں گا. مولا سجاد نے کیا دیا تھا؟ خطبہ دیا تھا. عزیزان گرامی آج کسی چیز کی مخالفت کر رہے ہو تو آپ کم سے کم اس جیسے ہونا چاہیے، یا اس جیسے مارکیٹ میں ایک چیز لانا چاہیے. چچا کا چشمہ ہے، اگر چشمہ چچا خریدنے آئے فلاں دکان میں کہوں میرے دکان میں آؤ تو میرے دکان میں بھی چشمہ ہونا چاہیے. چشمہ کا مقابلہ چشمے سے ہوتا ہے. مولا سجاد نے خطبہ دیا، خطبے میں بتایا میں کس کس کا بیٹا ہوں، خطبے میں بتایا میں کس کس کا بیٹا ہوں. معلوم ہے زمین کہاں سے شروع ہوئی بننا؟ زمین جو بننا شروع ہوئی کعبے سے، جوف کعبے سے، کعبے کے مین سنٹر سے. وہ مین سنٹر جو جوف کعبہ ہے وہاں پیدا کون ہوئے؟ علی ہوئے ہیں. تو وہ گھر کس کا ہوا؟ اور میں آگے بڑھوں. عزیزان گرامی جس کے پاس جس گھر کی چابی ہو وہ گھر کا مالک ہوتا ہے. ابرہہ کے زمانے میں جب ابرہہ کعبے کو ڈھانے آیا تھا چابی کس کے پاس تھی؟ جناب عبد المطلب کے پاس. اس کے بعد کس کے پاس تھی؟ جناب ابو طالب کے پاس. عزیزان گرامی ایک محاورہ ہے، عجم میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا اب مجھے نہیں معلوم سرکار صاحب کے باغوں کا اس کا نام کیا ہے. فار ایگزامپل انہوں نے کچھ محل بنایا، کچھ باغ بنایا، اس کا نام اچھا سا رکھا. مثلا آپ فرض کر لیجئے سرکار کا باغ مثلا، اب وہ مشہور ہو گیا سرکار کا. ان کا پوتا آیا، ان کے پوتے نے فخر و مباحت سے کہا انا ابن ریاض السرکار، ریاض بولتے ہیں باغ کو، میں اس باغ کا بیٹا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں وہ باغ کا وارث ہوں، میں اس باغ کا وارث ہوں. کعبے میں پیدا ہونے والا علی تھا، کعبے کی چابی ابو طالب اور عبد المطلب کے ہاتھ میں تھی. ان کے وارث کا نام ہے سید سجاد. اچھا کیا بتایا انہوں نے؟ مولا نے اپنا شجرہ بتایا نا، شجرہ بتایا نا. عزیزان گرامی خطابت کے مقابلے میں خطابت لائی جاتی ہے، مقالے کے مقابلے میں مقالہ لایا جاتا ہے، موبائل کے مقابلے میں موبائل لایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اب بتایا سید سجاد نے کیا تھا؟ شجرے کے مقابلے میں، شجرے کے مقابلے میں شجرہ لانا تھا. یزید کہاں سے لاتا؟ شجرے کے مقابلے میں شجرہ کہاں سے بتاتا؟ دادی کا نام اگر بول دیتا. مولا حسن نے کہا تھا یزید کے باپ سے، مولا حسن نے دربار میں یزید کے باپ سے کہا تھا میں میری میری ماں کا نام کھلے فضاؤں میں لوں گا، تو دبے الفاظ میں تیری ماں کا نام لے لے. معاویہ منہ اپنا سلوا لیا تھا، سل گیا تھا. عزیزان گرامی شجرے کے مقابلے میں شجرہ لایا جاتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ جو ان کی منشا تھی اذان کو مٹا دیں گے، اسی نے کہا مؤذن مؤذن، یعنی
پہلے کیا؟ کل بھی اذان تھی، آج بھی اذان ہے، کل بھی اذان ہوگی۔ تو مٹانا چاہے گا، پھر پھنس گیا۔ جیسے ہی اذان میں پیغمبر کا نام آیا، امام سید سجاد اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو ہلائے، زنجیر سے آواز آئی۔ یزید نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا یزید تو بتا، محمد تیرے نانا ہے۔ وہ 3 دن اور خطبہ پورے شام میں کھلبلی مچ گئی، پورے شام میں، اور 2 یا 3 دن زندہ، 2 یا 3 دن زندہ۔ یزید بلایا، بھائی آ جاؤ، تم لوگ آزاد ہو، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اب تم کیا چاہتے ہو؟ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ سارا منظر کون دیکھ رہا تھا؟ یزید کا بیٹا معاویہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا منظر کون دیکھ رہا تھا؟ اب یزید کے بعد لوگوں نے کہا معاویہ اب تو ہی امام ہے۔ تخت پر بیٹھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر سید سجاد کا خطبہ یاد آیا، ادھر بی بی زینب کا خطبہ یاد آیا۔ ذہن جو ہے کام نہیں کیا، خطبے ہی خطبے۔ ادھر دیکھا تو ممبر اور اذان یاد آ گئی کہ اب میں اب اس میں بیٹھنے والا یہ ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ اہل بیت کا ہی گھرانہ ہے۔ کتنے سال کام کیا انہوں نے؟ یاد ہے کسی کو میں تاریخ بتایا تھا؟ کتنے سال؟ 40 ابو ایئرس، 13 to 60، 37 ماشاءاللہ، 47 ہاں 47 ایئرس، 47 سال کی محنت کو امام سجاد نے ایک خطبے میں ختم کر دیے۔ اسے کہتے ہیں قوت امامت، اسے کہتے ہیں قوت امامت۔ اندھیرا پھیلانے کی کوشش مت کرنا، کبھی نہ کبھی ایک بار سورج آئے گا، اندھیرا خود ہی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہمیشہ اندھیرے کو آفت آتی ہے، جھوٹ کو آفت آتی ہے۔ جتنا بھی آپ جھوٹ پر پردہ ڈال دو، جتنا بھی آپ ڈال دو، پیغمبر نے فرمایا تھا اپنے سارے ازواج کو بٹھا کر، سارے اپنے بیویوں کو بٹھا کر، میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے ایک زوجہ حق کے مقابلے میں جائے گی۔ کس کے مقابلے میں؟ میں ابھی سے روک رہا ہوں۔ حواب نام کی جگہ ہوگی جہاں کتے بھوکیں گے، جب بھوکیں گے نا واپس آ جانا۔ اب یہ خاتون ایک حق کے مقابلے میں گئی، حواب نامی جگہ آئی، کتے بھوکے۔ جیسے ہی کتے بھوکے، طلحہ و زبیر ساتھ میں تھے۔ جناب نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا یہ حواب ہے۔ اب مجھے واپس جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ 50 لوگوں کو زبیر نے خریدا، طلحہ و زبیر نے، کہ تم یہ بتانا یہ جگہ جو ہے حواب نہیں ہے۔ 50 لوگوں نے کہا حواب گزر گئی ہے، حواب سے آپ بہت دور آ چکے ہیں۔ کس چیز کا پردہ ڈالا گیا تھا؟ جھوٹی گواہیوں کا۔ پیغمبر نے کہا تھا فلاں والی اونٹنی میں بیٹھو گے، فلاں والی اونٹنی لائی گئی، آپ بیٹھ جائیے اس میں۔ کہ اونٹنی کا نام کیا بتایا آپ نے؟ کہیے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اونٹنی کے رکھوالے سے کہا کہ اس کے کپڑے چینج کر دو۔ کپڑے چینج کر کے لائے، کپڑے چینج کر کے لائے۔ کہا کیا ہے؟ کہ وہ نام نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ یہاں کس کا پردہ ڈالا گیا؟ کس کا کپڑا؟ کپڑے چینج کر کے پردہ ڈالا گیا۔ پردہ صرف پردے کا نہیں ہوتا،
یہاں پردہ کپڑے کا ڈالا گیا، وہاں پردہ جھوٹی گواہیوں کو پیسوں سے خریدا گیا۔ جب جنگ میں پہنچے نا، جنگ میں جب پہنچے، حسنین شریفین پہنچ کر اس کے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے۔ جب کاٹے، مولا علی نے کہا اب محمد بن ابی بکر سے، جاؤ اپنی بہن کو سنبھالو، جاؤ۔ جیسے ہی یہ نیچے آئی، بھائی نے بہن کو سنبھالا۔ امام علی نے پہلے سے مردوں کے لباس پہنا کر مضبوط کچھ لوگوں کو حاضر کر دیا تھا وہاں پر، وہ لے کر پہنچے۔ اس نے کہا کہ دیکھو علی نے ہمیں جو ہے مردوں کے حوالے کیا ہے، وہ اپنے لباس کو اتار کر بتائے ہم مرد نہیں عورتیں ہیں۔ آپ کو ایک پردہ علی نے جو ہمیں مردوں کا لباس پہنا کر بھیجا تھا، یہ تو تمہیں سمجھ میں آیا، لیکن رسول نے دو چیزیں بتائی تھی، حواب کے کتے، اونٹنی کا نام، وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، سمجھنے کی کوشش کیجئے، حق کیا ہے جاننے کی کوشش کیجئے۔ حق آنے کے بعد پھر بھی باطل میں رہو گے، یقین جانیے اس سے بڑھ کر بدبخت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حق جیسے آ گئے، حق کو اپنائیے، کچھ بھی ہو جائے حق کو اپنائیے۔ حق ہی ہمیں حق تک پہنچائے گا۔ حق کیا ہے؟ حق ہے کیا چیز؟ حق جو ہے صرف و صرف عزیزان گرامی حق علی کو کہتے ہیں۔ پروردگار جہاں علی مڑے وہاں حق کو موڑ دے۔ یہ نہیں کہا جہاں حق جائے وہاں علی جائے، نہیں، جہاں علی مڑے وہاں حق کو موڑ دے۔ تو معلوم یہ ہوا علی بیٹھ جائے تو حق ہے، علی کھڑے ہو، علی بولے تو حق ہے۔ اب نہ کہو علی خاموش کیوں ہو گئے تھے، علی کا خاموش ہونا حق ہے، علی کا خاموش ہونا حق ہے، علی کا بولنا حق ہے، علی کا بیٹھنا حق ہے۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حق کے ساتھ ہو جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر حق کی وصیت نہیں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ حق کہتے رہو، اس لیے کہ حق کہو گے تو پازیٹیو والے حق میں جائیں گے۔ ہر انسان کا ایک رزلٹ ہوتا ہے، رزلٹ دو قسموں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ایک نگیٹیو۔ خون ٹیسٹ کراؤ آپ، کینسر ہے نہیں ہے، یہ تو پازیٹیو ہوگا تو نگیٹیو ہوگا۔ حق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، پازیٹیو نگیٹیو۔ پازیٹیو حق کا نام ہے جنت، نگیٹیو حق کا نام ہے جہنم۔ یہ دونوں حق ہیں، یہ دونوں بنایا کیوں اللہ نے نگیٹیو حق کیوں بنایا؟ پیغمبر نے فرمایا اگر لوگ علی کا بغض دل میں نہ رکھتے تو علی کا علی اللہ جہنم ہی نہ بناتا۔ یہ ہے حق کو اپنائیے۔ گفتگو میں یہاں بند کر رہا ہوں، درحالی کہ تاریخ اور لمبی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن جس آیے کریمہ کو پہلے میں نے تلاوت کی، جس آیے کریمہ کی جو آپ نے سنا، وہ یہ ہے فما اوحا الی عبدہ ما اوحا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس پر گفتگو کروں، سوچ رہا تھا آج ہی گفتگو کروں، ٹائم نہیں ہے، وائلہ ایک آدھا گھنٹہ اور لگتا، اور کل کی گفتگو کے لیے الگ میٹر رکھا تھا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ اب میں انشاءاللہ کل والی مجلس میں ماں بتاؤں گا، یہ لفظ ماں کیا ہے۔ لفظ اللہ نے وحی کی جو کرنی تھی، یہ ترجمہ ہے، وحی کی جو کرنی تھی، کہاں کہا، کیوں کہا، کیا ہے وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں۔ آج کی گفتگو میں یہاں پر میں اپنی گفتگو کو تالا لگاتا ہوں اس بات کو کہہ کر کہ عزیزان گرامی، بنی ہاشم میں کوئی بھی جہاں پر بھی اپنی وجود کا اعلان کیا، حق کی خوشبو کو وہاں پر بکھیر دیا، حق کی خوشبو کو وہاں پر بکھیر دیا۔ لوگ وہ خوشبو کو سونگھ کر باطل کو ختم کر دیے، حق کی طرف چپک گئے۔ یہ قانون دنیا ہے، سسٹم ہے دنیا کا۔ حق کہاں ہے وہ دنیا جاتی ہی ہے۔ یزید اگر تو چاہتا ہے تیری حکومت کی شام میں نہ ہو جائے تو انہیں آزاد کر دے، تو انہیں آزاد کر دے۔ تو یزید بلوانے کے بعد کہا اب تم آزاد ہو، اب تم کیا ہو؟
آزاد ہو گئے ہو۔ سید سجاد نے کہا اچھا ہم آزاد ہو گئے، ہاں کیا چاہیے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا لوٹا ہوا سامان دے دو، ہمارا لوٹا ہوا سامان۔ اب نہیں معلوم کون سا سامان کہاں ہے، جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دے دوں۔ لوٹے ہوئے سامان میں کچھ چادریں آئیں، کچھ چادریں آئیں۔ سید سجاد نے چادروں کو سنبھالا، زندان گئے، زندان سے گھر گئے، گھر میں کہا پھوپھی اماں بابا کا تذکرہ بعد میں کرنا، پہلے چادروں کو تقسیم کر دینا، پہلے چادروں کی تقسیم ہو جائے۔ زینب نے کہا رباب آؤ یہ تمہاری چادر ہے، ام لیلا اپنی چادر سنبھالو، ام فروہ لو، اماں فضہ یہ تمہاری چادر ہے۔ چادریں تقسیم ہوئی، ایک چھوٹی چادر بھی ہے، سنو گے آزادارو، ایک چھوٹی چادر آئی۔ ایک مرتبہ ام فروہ نے وہ چادر اٹھایا، ام رباب نے چادر اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، چادر کو اٹھایا۔ زینب نے کہا بھابھی کہاں جا رہی ہو؟ شہزادی مجھے معاف کر دینا، شہزادی جب ہماری چادر چھین لی گئی، ہمارے بال تھے، ہم نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اللہ رے سکینہ کی مظلومیت، آزادارو سکینہ کی مظلومیت بڑی عجیب مظلومیت تھی۔ بالوں کو کیسے چھپاتی، بالوں سے اپنے چہرے کو کیسے چھپاتی؟ بال اتنے لمبے نہ تھے، آزادارو کوشش کرتی تھی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھاتی تھی، اپنا چہرہ چھپا لیتی تھی۔ معلوم ہے عجیب و غریب بات کیا ہے؟ شام میں جیسے ہی وارد ہوئے، شام میں جیسے ہی وارد ہوئے، ایک مرتبہ لعینوں نے کہا بازار شام لے چلو، بازار شام لے چلو۔ بازار شام میں گئے، اس علاقے سے گزارا گیا جس علاقے میں غلام اور کنیزوں کو بیچا جاتا ہے۔ سن سکو گے آزادارو؟ کہاں بنی ہاشم، کہاں بردہ فروشی کا مارکیٹ، آزادارو کہاں بنی ہاشم کے ناموس، کہاں بردہ فروشی جہاں کنیزوں کو بیچا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، آنے کے بعد کہا اے وہ شخص جس کے ہاتھ میں یہ رسن ہے، رسی ہے، جہاں 12 ناموس رسالت کو باندھا گیا ہے، کہا تو بیچے گا؟ تو کیا بیچنے لایا ہے؟ قریب آئی، کہا مجھے دیکھو، مجھے بچے نہیں ہیں، یہ بچی بڑی مظلوم لگتی ہے، مجھے یہ بچی چاہیے، میں خرید لوں گی، یہ بہت مظلوم لگتی ہے، بتاؤ یہ کتنے میں بیچو گے؟ آزادارو ایک مرتبہ زینب سامنے آئی، کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا میں اسے خریدنا چاہتی ہوں۔ اللہ نہیں معلوم زینب نے یہ جملات کیسے سنے۔ ایک مرتبہ آنے والی نے کہا ایسا احساس ہو رہا بچی بڑی پیاسی ہے، میں پانی لاؤں گی۔ اپنے گھر گئی، پانی کو لائی، آزادارو پانی لائی۔ اب سکینہ کے ہاتھ میں پانی دیا گیا۔ ایک مرتبہ کہا میری 3 دعائیں ہیں۔ زینب نے کہا بچی سکینہ پانی نہ پینا، ہم اہل بیت کوئی سوالی آتا ہے، سوال لے کر ہم اس کا جواب دیتے ہیں، پھر اپنا کھانا پانی۔ اچھا کیا سوال ہے تیرے؟ آنے والی نے کہا میرا سوال یہ ہے، آزادارو سنو گے، میرا سوال یہ ہے میرے شوہر کے دوسری بیوی کے بچے ہیں، سنو گے آزادارو، جیسے یہ یتیم ہوئی ہے نا، وہ بچے یتیم نہ ہو۔ کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ سکینہ کے سامنے۔ کیا کسی یتیم بچی کے سامنے ایسے جملات استعمال کرتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم سکینہ پر کیا گزرا ہوگا جب یہ آواز گونجی کہ جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے ایسے کوئی دوسرا یتیم نہ ہو۔ سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھائی، زینب نے دعا کیا، سکینہ آمین کہہ رہی
رہی تھی۔ عزادارو تیری دوسری دعا کیا ہے؟ بتایا گیا وہ بچوں کا والد مسافرت میں ہے، سفر میں ہے، جیسے یہ یتیم ایسے وہ مسافرت میں اپنی جان نہ دے دے۔ دوسری دعا میں آمین ہوئی۔ عزادارو تیسری دعا یہ تھی، دعا کرنا مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ زینب نے بازار شام میں لفظ مدینہ سنا، نانا کا شہر یاد آیا۔ مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ مدینہ جا کر کیا کروں گی؟ مدینے میں میرے شہزادی آ رہتی ہے۔ بتا وہ شہزادی کا نام کیا ہے؟ بازار میں شہزادی کا نام؟ کہ تو نام نہیں لینا چاہتی؟ کہ بازار میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لوں گی، یہ بردہ فروشی کنیزوں کو بیچنے اور خریدنے کا بازار ہے، یہاں میرے شہزادی کا نام نہ لے۔ زینب نے کہا اچھا مدینے میں وہ تیری شہزادی کہاں رہتی ہے؟ بنی ہاشم کے گلیوں میں رہتی ہے، اب زیادہ نہ پوچھنا۔ بی بی زینب نے کہا اچھا وہ شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ کیوں نہیں پہچانوں گی؟ تفسیر کا درس لیا ہے، گھر میں کام کیا ہے۔ ارے میں نمک حلال ہوں، نمک حرام نہیں ہوں، نمک کھایا ہے، پہچان لوں گی۔ عزادارو ایک مرتبہ زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا اور کہا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں وہی زینب ہوں، میرا گھر اجڑ گیا، وہ دیکھ سر تیرا شہزادہ حسین کا سر ہے، وہ دیکھ عباس کا سر ہے، وہ دیکھ حسین کے اکبر کا سر ہے۔ عزادارو زندان میں ایک مرتبہ سکینہ رو پڑی، رونے کی آواز شام کے گلیوں میں گونجی۔ یزید نیند میں تھا، اٹھایا گیا، شام میں انقلاب آنے والا ہے، حسین کی 4 سالہ بچی رو رہی ہے، کیا چاہتی ہے؟ کہ بابا بابا کہہ رہی ہے کہ سر لے جاؤ۔ اب تک خواب میں سکینہ نے پورے باپ کو دیکھا تھا، جیسے ہی دشت سے کپڑا ہٹایا سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، اپنے آغوش میں لی، بابا میرے گوشوارے چھینے گئے، بابا شمر ہر موڑ پہ تماچے لگاتا گیا، بابا دامن جلا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آواز ختم ہوئی، سید سجاد قریب گئے، آواز دی انا للہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہمارے اللہ پروردگار مالک تجھے واسطہ اس قلیل سی عبادت کا میرے اللہ ہمارے گناہانے کبائر و صغائر کو درگزر فرما۔ پالنے والے پروردگار مالک اس قلیل اور عقل عبادت کو بارگاہ مقبولیت میں قبول فرما۔ پالنے والے پروردگارہ اے میرے اللہ جتنے لوگ یہاں عزادار شریک ہوئے ہیں، معبود جو جو ان کے دلوں میں حوائج ہیں ان سب کے حاجتوں کو، تمام شرعی حوائج کو برلام۔ پالنے والے پروردگار جتنے یہاں پر ہیں اگر ان میں کوئی بے روزگار ہو تو انہیں روزگاری عطا فرما، جو روزگار ہو تو انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ پالنے والے پروردگار مالک ہم میں جو مشتاق ہیں حج و زیارت کے انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، خصوصاً زیارت کرب و بلا بار بار نصیب فرما۔ پالنے والے پروردگار مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے خاص اصحاب میں شمار فرما۔ اور میرے اللہ یہ جو مجلس
ایصال ثواب کے مالک جن کے لیے مجلس برگزار کی گئی ہے، یہ مجلس کا ثواب ان مرحومین تک ایصال فرما۔ اور آخر میں گزارش ہے آپ لوگوں سے، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید عابد حسین خان ابن سید محمد علی خان اور مرحوم و مغفور جناب سید حیدر علی خان جناب سید عابد حسین خان کے ارواح طیبات کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔